أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. ہم سورہ کہف کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں یہ کبھی نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا. تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفرید پر مبنی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں کچھ حکم بھی دے رہے ہیں، کیونکہ ایک امپیریٹیو سینٹینس ہے، اور ہمارے لیے کچھ کرائٹیریا سیٹ کر رہے ہیں. وہ یہ کہ ہمیں دوست کس کو بنانا ہے، اپنے رہنا کس کے ساتھ ہے صبح و شام. یعنی اکثر جو ہم سب سے زیادہ، ویسے تو ساری دنیا میں ہر ہی قسم کے لوگوں کے ساتھ معاملہ درپیش آئے گا، تو ہم نے اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ رہنا ہے. لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم بتائیں، وہ لوگ جنہوں ہم اپنے لیڈرز بنائیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ جن کے ساتھ رہنا ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اس کی رضا کے طلبگار بن کر، اور ان کو چھوڑ کر دنیا کی زینت کی طرف نہ جائیں. کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں ظاہر ہے دنیا کی چکا چوند سے متاثر ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری ترجیح جو ایسے لوگ ہونے چاہیے. اور اسی طرح اطاعت کرتے ہوئے بھی ایسے شخص کی اطاعت نہیں کی جائے جس کو اللہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، اور جو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ ایک کرائٹیریا دے رہے ہیں، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفرید پر مبنی ہے. یعنی ایکسٹریم پر جو جا کے عمل کرتا ہے اس کے اوپر. تو ایک خواہش نفس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتا ہے، لیکن افراط و تفرید کا مطلب یہی ہوتا ہے یا تو ایک ایکسٹریم پہ چلے جانا یا دوسرے ایکسٹریم پہ چلے جانا. پھر کہتے ہیں کہ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی جگہ اور بہت بری آرام گاہ. استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار. رہے وہ لوگ جو ماننے اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے. باریک ریشم اور اطلس الدیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہوئے، اور انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی. اور باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی. یعنی کہ سمجھیے کتنی زبردست بات ہے کہ اتنے سرسبز باغ اور وہ اتنے بار آور بھی ہوئے، اور نہر بھی اس کے اندر سے جاری ہے. یعنی پانی کا جو انتظام ہے وہ بھی
اس کے اندر خود موجود ہے، اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اسی وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا، ماشاء اللہ، لا حول ولا لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب تجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر اسے تو کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخرکار یہ ہوا کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کے اس کے پاس کوئی تھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدا برحقی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت کے لیے اور ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے تمثیل استعمال کرتے ہیں، اور ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے سامنے آ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، ان کے سامنے مشرکین مکہ ہیں، اور جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یہ مکی زندگی بھی ہے، اور اس میں جو مشرکین مکہ ہیں وہ مالی طور پر بہترین حالت میں ہیں، ہے نا، اور وہ مالدار ہیں، وہ تجارت کرتے ہیں، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں بہت زیادہ دی ہوئی، اور لیکن وہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کا کارنامہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح سے ایمان نہیں لے کر آ رہے جس طرح کہ اس کا حق ہے۔ اور اس کے بعد ان کے پڑوسی ہیں جو کہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے اعتبار سے دوسرے پڑوسیوں کو زیادہ دیا ہے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ ایک حالات چل رہا ہے نا مکہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر سوچوانے کے لیے، اس کے اوپر غور کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے مثال دیتے ہیں، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور اس طرح، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ سرسبز و شاداب باغ اور اس کے اندر پھل بھی ہیں، اور یہاں تک کہ پانی کا انتظام کے لیے بھی اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کیونکہ مکہ میں دیکھیں کوئی دریا نہیں ہے، کوئی نہریں نہیں ہیں، تو پانی کا جو حصول ایک مشکل کام تھا، تو اس لیے ایک طرح سے ایک شخص کو اس تمام نعمتیں اپنے پیک پر حاصل تھی، تو اس نے بجائے اس کے کہ خدا کا شکر گزار ہونے کے، اس نے سمجھا کہ یہ میری اپنی کارگزاری ہے، اور اس کا جو پڑوسی ہے اس نے اس کو احساس بھی دلایا لیکن اس کی بات نہیں سنی۔ سو اللہ سبحانہ و تعالی، اور اس نے اس سے کہا کہ تم انشاءاللہ کہو، اس نے نہیں کہا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا اور سارا کا سارا باغ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا۔ تو اس میں کئی باتیں ہیں امپورٹنٹ، ایک تو یہ کہ یہ تمثیل جو ہے وہ مشرکین مکہ پر آ، ثابت آتی ہے نا، کہ ان کے ہی ساتھ رہنے والے ہیں، ان کے ہی لوگ ہیں جو کہ مسلمان ہیں، اور وہ مالی طور پر ان سے کم پوزیشن رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ ذکر آیا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، یا آپ نے ماشاء اللہ نہیں کہا۔ تو یہاں پر ماشاء اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے کو بظاہر یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹا سا ایک وہ ہے، لیکن یہ توحید کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے، ایمان باللہ کی علامت ہے، کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھے جس میں برکت ہو، جس میں بہت زیادگی ہو، ابنڈنس ہو، تو وہ یہ کہے کہ یہ سب تو اللہ ہی کی چاہت کی وجہ سے، یہ سب اللہ کے کرم کی وجہ سے، ماشاء اللہ، یہ تو اللہ کے کرم کی وجہ سے ہے۔ تو جب کوئی ایسا نہیں کہتا، چونکہ وہ
اللہ تعالیٰ کے کرم کو ڈینائی کر دیتا ہے تو ایک طرح سے وہ پھر رسک پہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پھر اپنے حفاظت کا ذمہ نہیں لیتا، نہ اس کے مال کی، اس کی جان کی، اس نعمت کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیتا۔ اور وہی ہوا کہ اس شخص نے چونکہ ایسا نہیں کہا، یہاں تک کہ اس کے نیبر نے اس کو احساس بھی دلایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ سزا دی کہ وہ سب چیزیں رکھ لی۔ تو یہ جو ایک تمثیل ہے یہ مشرکین مکہ کے اوپر بھی آتی ہے۔ یہ ہم دو چیزیں دیکھ چکے، اس سے پہلے انشاءاللہ کا ذکر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ چونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو ہم نے آپ کو ایک چیز بھلا دی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ کی بات کرے۔ اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، کہنے کو ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے یہ دو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے، انشاءاللہ اور ماشاء اللہ، اور اس میں کوئی بہت طویل چیزیں نہیں ہیں، اور اس لیے ہم بھی بہت دفعہ بھول جاتے ہیں۔ لیکن آپ اس کی اہمیت دیکھیے کہ ایک تو قرآن کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں دیکھیے وہ کتنے ڈائر ہیں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کام کو ہونا بھلوا دیا، اور جب وہ شخص ماشاء اللہ نہیں کہتا تو پھر اس کی سزا اس کی ملتی ہے کہ اس کا جو انعام ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی بہت عادت کرنی چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، خاص طور پر یہ دو انشاءاللہ ماشاء اللہ، لیکن یہ اللہ پر ایمان کی علامت ہے، تو ان کو اپنا عادت بنانی چاہیے کہ جن جن مواقع پر ان کو کہنا ہے وہاں پہ ہم ضرور کہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہوا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہ رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنے مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا، پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اب اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے سامنے بھی وہی، ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتا دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں گے، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں، جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ،
وہ اس حالت میں ہدایت کبھی نہ پائیں گے۔ یہ اللہ اپنی ایک سنت کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا یہ بات آتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت بھی وہ اللہ اللہ کی طرف سے ہے نا، اور اگر اللہ نہیں چاہے تو کسی کو ہدایت بھی نہیں مل سکتی۔ تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب پھر یہ تو اس میں انسان کا کیا حصہ ہوا نا، کہ جب اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہ رہا ہدایت نہیں آ رہی۔ لیکن دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ اصول یہ سنت بتاتے ہیں کہ جب کسی شخص کو ہدایت سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے دل کے اندر ہر ایک کے لیے ایک موقع رکھا ہے، ایک مہلت رکھی ہے کہ اس کے سامنے حق آتا ضرور ہے، کسی بھی صورت میں آتا ہے۔ اس قرآن کریم کی آیات اس کے سامنے پیش ہوتی ہیں، کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو اس کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، کسی کی موت ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی جان مال کا نقصان ہو سکتا ہے، کسی کی بیماری ہوتی ہے، اس میں انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، سخت سے سخت انسان کا جو دل ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر جب وہ آیات کو سنتا ہے یا اس کے سامنے نصیحت کی جاتی ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ بات اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اب اس ہدایت کو اگر کوئی ایکسیپٹ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک دوسری راستہ کھول دیتے ہیں اور پھر اس کا دل مزید نرم ہو جاتا ہے اور مزید نرم ہوتا ہے اور وہ مزید اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، جھکتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے برعکس اس پہلے لمحے کے بعد، اور یہ لمحہ ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ آتا ہے انسان کی زندگی میں، لیکن اس پہلے لمحے کے بعد اگر کوئی ضمیر کی آواز، دل میں اٹھنے والی خلش، دل سے یہ بات کہ یہ تو مجھے بات ٹھیک لگ رہی ہے، اس کو دبا دے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور اس برے انجام کو بھول جائے کہ اگر دبانے سے کیا نقصان ہوگا، کہ ظاہر ہے وہ غلط کام کرے گا اور آخرت میں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کے دل پر غلاف چڑھا دیتے ہیں۔ یعنی کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے نصیحت بھی کی جاتی ہے، اس کے سامنے ایک سے ایک واقعات پیش آتے ہیں جو ویسے عام لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہوں، لیکن اس شخص کو نصیحت نہیں ہوتی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی جو نصیحت ہے، ہدایت ہے، وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر کوئی اس کی ناشکری کرے، اس سے منہ موڑے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس اپرچونٹی کو ریجیکٹ کر دے، تو اس کی یہ سزا ہے کہ پھر اس کو بعد میں اس کے سامنے آیات بھی پڑھی جائیں، اس کے سامنے حادثات بھی ہوں، اس کے سامنے نشانیاں بھی ہوں، لیکن اس کا دل کے دروازے نہیں کھلتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ہماری پناہ میں رکھے۔ تو اس لیے جب ہمارے سامنے نصیحت کی جائے تو اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ خفا ہو گئے تو پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے نا نصیحت ہوگی اور ہمارے اوپر اس سے کوئی عمل نہیں ہوگا۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کی کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اب یہاں سے ایک اور اہم واقعہ شروع ہوتا ہے، وہ جو دوسرا سوال تھا خضر علیہ السلام کے بارے میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اور یہ ایک پورا واقعہ ہے اور یہ واقعہ آپ جانتے بھی ہوں گے، لیکن آئیے دیکھیے قرآن کریم کی زبان میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا۔ اچھا، اب یہ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ کب کے واقعات ہیں، جب ایگزوڈس ہو گیا، جب خروج ہو گیا، جب مصر سے نکل گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت آئی کہ آپ جو ہے وہ اپنی قوم سے ذرا الگ ہو جائیے اور ایک جگہ کی طرف آپ ٹریول کیجیے۔ تو ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف انتظامات کرتے ہیں، ان تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے، ان کے اسرار کھولنے کے لیے اس کائنات کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف انتظامات کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو کوہ طور کے اوپر بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کلام کیا، پھر دوبارہ بلایا گیا۔ تو اسی طرح انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ سوالات کیے ہوں گے غیب کے بارے میں، حکمت کے بارے میں، کہ کائنات اللہ تعالیٰ کا کیسا چلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے آپ کو پتہ ہے کل بھی کہا تھا، کہ اگر سوال اس لیے کیا جائے کہ وہ اس کا مقصود سوال نہیں ہو بلکہ مذاق اڑانا اور ریجیکٹ کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب نہیں دیتے۔ لیکن اگر سوال پورے اخلاص سے کیا جائے، پورے
سچائی سے کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کی تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہاں پہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثلاً طریقہ کا واقعہ پڑھیں، تو وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ تو نبی ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غیب کے کچھ معاملات کو کھولتے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو یہ بالکل اسی طرح جیسے دیکھیے کہ ہم نے آپ اس سے پہلے پڑھ کے آ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ مجھے اطمینان چاہیے کہ آپ زندگی بعد موت کیسے دیں گے؟ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی ایک ان کی تعلیم کا انتظام بھی کیا، یہ آپ پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے انبیاء کی تعلیم و تربیت کے لیے انتظامات کرتے ہیں اور انہیں غیب کے کچھ پردے ہٹا کے اپنی کائنات کا نظام سکھاتے ہیں۔ تو اسی طرح کا کوئی سوال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کی تعلیم کا انتظام کریں گے، لیکن ان کو کچھ بتایا نہیں کہ کیا ہوگا اور وہ انتظام کیسے ہوگا اور کون آپ کو کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس ان کو کہا کہ آپ ایک جگہ جائیے اور اس کی ایک نشانی بھی بتائی کہ اس جگہ پہنچ جائیں تو اس جگہ پہ آپ رک جائیے گا، وہاں پہ آپ کی تعلیم کا انتظام ہوگا۔ تو یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ نشانی بتائی تھی کہ آپ ایسی جگہ چلیں جہاں پہ 2 دریا ملتے ہیں، تو یہی موسیٰ علیہ السلام اپنے ملازم کو لے کر چلتے ہیں، اپنے غلام کو لے کر چلتے ہیں اور یہی نشانی بتاتے ہیں۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کے ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجب طریقے سے نکل کے دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ اب دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے۔ اب یہاں پر ذرا سی ایکسپلینیشن دے دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک علامت یہ بتائی تھی کہ 2 دریاؤں کا سنگم ہو۔ پھر 2 دریاؤں کا سنگم ظاہر ہے کہ ایک بڑی جگہ ایگزیکٹ کس مقام پر ملنا ہے جہاں پہ 2 دریا مل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ظاہر ہے کہ ایک بڑا علاقہ ہوگا، لیکن اس بڑے علاقے میں ایگزیکٹلی کہاں رکنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ علامت بتائی کہ اس دن جو آپ اپنے ناشتے کے لیے، اپنے کھانے کے لیے جو مچھلی رکھیں گے، وہ آپ کے پاس سے چلی جائے گی اور دریا میں چلے جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ مچھلی لے کے جا رہے ہیں اور مچھلی جو ہے وہ ذرا آپ کے کھانے کے لیے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہی نہ ہو، ہے نا؟ اور اگر وہ زندہ بھی ہے تو وہ تو ٹوکری میں ہے، تو وہ کیسے؟ سو گویا یہ ایک میراکیولس چیز ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ سو گویا کہ وہ مچھلی زندہ نہیں تھی لیکن وہ غائب ہو جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کیفیت کو آشکار نہیں کیا، صرف سمبلس بتائے۔ تو پھر اس کے بعد وہ واقعات پیش آئے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب انہوں نے وہ سنگم پر تو پہنچ گئے مگر اس اسپیسیفک جگہ سے آگے نکل گئے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی تھی۔ تو انہوں نے جب مچھلی کا پوچھا تو ملازم نے یہ کہا کہ ہے تو بات عجیب، لیکن ہوا یہ کہ وہ مچھلی تو نکل گئی اور وہ تو دریا میں چلی گئی، اور یہ کتنا عجیب بات ہے۔ اب ملازم جو ہے وہ خود شرمندہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کیا ہوا اور میں نے تو آپ کو بتایا بھی نہیں، اور پتہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام خفا ہوں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے یہی تو نشانی تھی کہ مچھلی چلی جائے گی، کدھر جگہ پہ تھی ایگزیکٹلی مجھے بتاؤ۔ تو پھر وہ وہاں چلتے ہوئے واپس آئے اس جگہ پر ایگزیکٹلی، تو 2 دریاؤں کے سنگم کے پاس اس جگہ جہاں پر وہ ایک پرٹیکولر واقعہ پیش آیا، مچھلی کے غائب ہو جانے کا، دریا میں چلے جانے کا، وہاں پر کسی شخص سے اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے تعلیم کے انتظام کا بندوبست فرمایا ہے۔ البتہ اس کی صورت کیا ہوگی یہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا۔ اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے ہیں عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ۔ سو اب مختلف انبیاء نے مختلف مفسرین نے اس کی مختلف تفسیر کی ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ فرشتے تھے، کسی نے کہا کہ وہ انسان تھے لیکن وہ ولی تھے کسی اور زمانے کے، بہت انہوں نے عبادتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بلند کر دیا۔
مولانا مودودی تفہیم القرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کا ایک ویگ ذکر کیا، عبد من عبادنا، تو اور عبد تو اللہ تعالیٰ کا غلام ہوتا ہے، اور وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق ہو سکتے ہیں۔ سو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کون کون سی مخلوق رکھی ہوئی ہے، ہمیں ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں پتہ، یہ غیب کے مضامین ہیں۔ البتہ ان مخلوقات میں سے، ان بندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کی کوئی اسپیشل ٹاسک فورس ہے، ان میں سے وہ ایک بندے تھے جو کہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے۔ اچھا، بعض لوگوں نے چونکہ یہ اس کے اندر بڑی باریکیاں نکالنے کے، چونکہ وہ تو کوئی ولی تھے، اور ولی کیا نبی کو سکھائے گا اور اس طرح کی باتیں، تو یہ سب اس کا بھی مفسرین نے اس کا بالکل جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعلیم و تربیت کے لیے کسی بھی طرح کا انتظام فرما سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ خیر، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے؟ سو اب یہ جو ہے یہ جو خضر علیہ السلام ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں، تو یہ کوئی ان کو معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی کمزوری کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ وہ ایک میٹر آف فیکٹ بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جیسے میں کسی کے ساتھ جاؤں اور میں کہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی اور میں یہ سب کچھ کروں گی اور میں سارا وقت جاگوں گی، تو وہ کہے کہ آپ رات کو جاگ نہیں سکتی، تو یہ میری کمزوری بھی ہے، لیکن یہ میری ذات کی کمزوری نہیں ہے، ایک انسانی طور پہ انسان کی عادت ہے کہ وہ مستقل جاگ نہیں سکتا، ایک وقت آئے گا کہ اس کو سونا پڑے گا۔ سو بالکل اسی طرح خضر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے؟ سو اب آگے بتائیں گے وہ کہ وہ کیوں صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ اہم بات، ٹھیک ہے، یہ دونوں کا لنک ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی کسی ذاتی خامی، معاذ اللہ یہ کمزوری کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ جس چیز کا اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کے اوپر صبر کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اب یہ دیکھیں انشاءاللہ کا دوبارہ یہاں ذکر آ رہا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے، اور پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے شامل کلام کر رہے ہیں کہانی کو سناتے وقت۔ تو دیکھیے چھوٹے چھوٹے کلمات کتنی ان کی اہمیت ہے، اور تعلیم و تربیت کے دوران بھی جو انبیاء ہیں ان کلمات اور ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیمات ایک ہی تھی، بہت ساری باتیں ایک طرح کی تھی، ان کی شرعی جو معاملات ہیں، ان کی شریعت جو تھی وہ تھوڑی تھوڑی مختلف تھی، لیکن ان کی بنیادی تعلیمات ایک ہی تھی، کیونکہ وہ ایک ہی ریسورس سے آئی تھی۔ اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں، یہاں تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، ہول ڈال دیا، نقصان کر دیا، اس نے ڈیفیکٹ کر دیا کشتی میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس پہ شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا، اور اس شخص نے یعنی خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس شخص نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر اس بستی کے لوگوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اب یہ دیکھیے جو موسیٰ علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسے گیون سچویشن میں جیسے معاملات ہم کو پیش آتے ہیں، تو یہ انسان کی وزڈم اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ جیسے فرض کیجئے کہ یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام یہ کر رہے ہیں، تو اس غلط فہمی میں مت رہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا رویہ معاذ اللہ کچھ غلط تھا۔ جب ظاہر ہے آپ کے سامنے کسی کو قتل کیا جائے گا تو آپ پوچھیں گے نا کہ آپ نے اس کو بے گناہ کیوں قتل کر دیا؟
ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ ایک بستی میں پہنچے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ظاہر ہے آپ مسافر ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اور بستی والے آپ پہ مہربانی نہیں کرتے، جو کہ خاص طور پہ پہلے وتیرہ تھا کہ جب کوئی مسافر آتا تھا تو لوگ اس کی میزبانی کرتے تھے، لوگ اس کا اکرام کرتے تھے، یہ ایک چلن تھا۔ مگر یہ اس ایسی بستی میں پہنچے ہیں جہاں پہ لوگوں نے ان کی مدد سے انکار کر دیا، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بستی والے کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تو وہاں پر جب اس شخص نے یعنی خضر نے جب ایک گرتی ہوئی دیوار کو کمپلیٹ کر دیا، تھام دیا، سیدھا کر دیا، اس کی مرمت کر دی، تو بغیر اس کی کوئی اجرت نہ لی، تو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی کہ جو ان حالات میں کوئی بھی انسان کی جو دانشمندی ہے اور سامنے کی جس کو بات کہتے ہیں کامن سینس ہے، وہ جس چیز کا سوال کرتی ہے وہی انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کی مرمت کر دی، لیکن اگر یہ کرنے تو ہم پیسے لے لیتے، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے نا۔ دیکھیے کوئی گناہ کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی، بلکہ انہوں نے بالکل کامن سینس والی بات کی، تو اجرت مل جاتی تو ہمارے ٹھہرنے کا بھی انتظام ہو جاتا۔ اسی طرح جب کشتی میں کسی نے اس شخص نے شگاف ڈالا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کسی کی چیز کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو یہ تینوں سوالات ان گیون سچویشنز میں جو موسیٰ علیہ السلام نے کیے، وہ کوئی غلط باتیں نہیں تھیں، بلکہ وہ گیون سچویشن میں انسان کی دانشمندی اور کامن سینس جو ہے اس کا تقاضا کرتی تھی۔ اس شخص نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ اب ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اب یہ ایک اہم بات ہے، یعنی چونکہ موسیٰ علیہ السلام خود کہہ چکے تھے کہ اگر میں نے مزید کہا تو پھر آپ مجھ سے مت کیجیے گا، آپ میرے ساتھ مزید مت رہیے گا، تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام خود کہہ چکے تھے تو خضر نے کہا بس ہم یہاں سے الگ ہو گئے۔ اچھا، میں نے اس میں سنا ہے مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں اور لکھی ہوئی مختلف باتیں ہوتی ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نہیں کرتے تو وہ اور کیے جاتے اور اس طرح اور بہت ساری چیزیں پتہ لگتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد اور مدعا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد اور مدعا کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کائنات میں بہت ہماری جو دنیا ہے زندگی میں بہت سارے واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں جس کی ہمیں حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اور جس کے اوپر ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے حکمت دکھانا چاہ رہے تھے۔ سو یہ ظاہر ہے کہ ایک ٹیمپرری ایک گیون ٹائم پیریڈ کے لیے ایک یہ سبق تھا، ایک لیکچر تھا، ایک یہ ڈیمونسٹریشن تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کی جا رہی تھی، اس کو آن گوئنگ نہیں رہتا تھا۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری ہے، اور یہ ایک ٹیچنگ میتھڈ ہے جو میں اور آپ اپنے لیے سیکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ خضر علیہ السلام خود سے ایک ٹائم فکس نہیں کرتے کہ میں اتنی آپ کو ایکسپیرینسز کرواؤں گا، اتنی میں آپ کو ڈیمونسٹریشن دوں گا، اتنی میں آپ کو تعلیم دوں گا، بلکہ وہ سیکھنے والے کی کیپیسٹی پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا؟ سو موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا ہے کہ اب بس گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے کیپیسٹی بتا دی کہ وہ اتنا سوچ سکتے ہیں۔ سو جو ٹیچر ہے، جو بتانے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ اوکے میں سیکھنے والے کی کیپیسٹی کا خیال رکھوں گا۔ سو اسی طرح ہم جب تربیت کرتے ہیں، چاہے ہم دعوت دین کا کام دے رہے ہوں، صحیح ہے، چاہے ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوں، تو ہمیں یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اس چیز کو اپنے آپ کو اوپن رکھنا چاہیے کہ سامنے والے کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس کی مہلت کتنی ہے، اس کی استعداد کتنی ہے اور وہ کتنا ایبزارب کر سکتا ہے۔ جتنا وہ کر سکتا ہے اس کی ایبزارب کرنے کے ورنہ دیکھیے علم دینے کے والے کے پاس تو بہت زیادہ علم ہوتا ہے نا، لیکن اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ سامنے والے کی استعداد کتنی ہے، وہ کتنے موڈ میں ہے، وہ کتنا سیکھ سکتا ہے اور کتنا ڈوز جو ہے وہ کافی ہے۔ سو بہرحال پھر خضر نے جو ہے ان کو ان تمام جو بظاہر عجیب واقعات تھے ان کی حکمت بتائی۔ اس نے کہا کہ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، میں نے چاہا کہ اسے ابدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کشتی میں عیب دیکھے گا تو اس کو چھوڑ دے گا اور اس طرح یہ شخص جو ہے بچ جائے گا۔ اب صاف معلوم ہوتا ہے کہ شخص کو نہیں پتا تھا، کشتی والے کو نہیں پتا تھا کہ آگے ایک ایسا علاقہ آنے والا ہے کہ ہر اچھی چیز کو چھین لیا جاتا ہے۔ تو یہ جب ڈیفیکٹڈ ہو گیا اس وقت اس کو برا لگا، یہ موسیٰ علیہ السلام کو برا لگا، لیکن آگے جا کے پتہ چلا کہ یہ جو تھوڑی سی دیر کا نقصان تھا اس کی چیز میں، اس کی نعمت میں، وہ آگے جا کے اس کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اسی طرح وہ رہا وہ لڑکا، تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔
اس کے لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال دیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے۔ یہی حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اب جو دیوار تھی وہ جس گھر میں تھی وہ یتیم بچوں کی ملکیت ہے، وہ بچے تھے، ان کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ ان کے والدین جو ہیں وہ ایک ان کے لیے خزانہ یا ان کے لیے مال چھوڑ کے گئے۔ تو اگر چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی مال ہے، تو اگر موسیٰ علیہ السلام ان سے یہ پوچھتے بھی کہ لائیے میں آپ کی دیوار کی مرمت کر دوں، آپ اس کے بدلے مجھے اجرت دیں، تو بچوں کے پاس تو پیسہ نہیں تھا، تو وہ تو نہیں دے پاتے۔ اور یہاں پہ ان کی دیوار کو بنانے کا مقصد کوئی دنیاوی نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا انتظام تھا۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی طرف سے اس کام پہ مامور تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا وسیلہ بنایا تھا، تو انہوں نے وہ کام کر دیا۔ اور یہ اس لیے کیا کہ آپ یہ خضر علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھ ہی لیا نا کہ جب ہم آئے تو جو بستی والے تھے وہ نامہر تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بیچارے جو یتیم بچے ہیں وہ کیسے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں۔ اگر یہ دیوار گر گئی اور وہ جو مال اس کے نیچے چھپا ہوا ہے وہ منظر پہ آ گیا، تو یہ تو لوگ ان سے چھین لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیا کہتے ہیں ان کو یہ حکم دیا، یہ انتظام کروایا۔ تو آپ دیکھیے ان 3 واقعات کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی-کبھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ہمیں بظاہر نقصان لگتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور صورتوں میں فرماتے ہیں کہ ہم ضرور آپ کو آزمائیں گے۔ ہم آپ کو آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال اور اولاد اور کاروبار میں نقصان سے ہم آپ کو آزمائیں گے، ہے نا؟ تو دنیا میں نقصانات آتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ آزمائش ہوتی ہے، اگر ہم سورہ آل عمران کی بات کریں، اور اگر ہم سورہ کہف کی طرف دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچانے کی تیاری ہو، ہے نا؟ ہمیں کسی چھوٹا نقصان دے دیا گیا اور اس کے بدلے میں ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ اسی طرح کبھی-کبھی ہماری زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ وہ کیوں ہوا ہے۔ اس کی کوئی وہ نہیں تھی، جیسے غیب سے کوئی آیا اور دیوار بنا کے چلا گیا، غیر سے کوئی آیا اور کام کر کے چلا گیا۔ آپ کو وہ فائدہ تو لگا، یعنی آپ کی دیوار گرنے والی تھی اور کوئی آیا اور اس نے آپ سے اجرت نہیں لی اور دیوار بنا دی، فائدہ تو لگا اور آپ نے بڑا شکر ادا کیا کہ اللہ نے کیا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو آپ کو فائدہ نظر آیا ہے یا یہ جو آپ کو چینج، یہ تو چھوٹی چینج ہے، یہ اصل میں ایک بہت بڑے فائدے کا پیش خیمہ ہے، اور فیوچر میں آپ کو اور اس سے بڑا فائدہ ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے وہ یتیم بچے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس وقت وہ مشکل میں رہ رہے ہوں، تو ان کو لگے کہ چلو یہ چھوٹی سی کام ہوئی کہ ہمارے لیے دیوار کا بندوبست ہو گیا، لیکن بہرحال ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں، تو اس وقت ان کو ہمیں جو چاہیے تھا وہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیسوں کا انتظام کر دیتا، لیکن اللہ نے صرف دیوار بنا دی۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اگر ابھی آپ کو پیسے مل جائیں گے تو چونکہ آپ کمزور ہیں، بچے ہیں، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز آپ کو دینے والا ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے، ہم سب کی زندگیوں میں ایسے واقعات آتے ہیں اور ہم کبھی-کبھی اللہ تعالیٰ کی مدد کو کوسچن کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعات دکھائے اور قرآن کریم میں ان کو لکھ دیا تاکہ میں اور آپ اس بات کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد تیسرا اہم سوال ہے ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین کون تھے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا حال کچھ تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، یعنی اب یہ کوئی بہت ہی طاقتور حکمران ہیں جو دنیا میں کبھی آئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے آپ نے مختلف دنیا کے تاریخی حکمرانوں کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا زور دیا اور دولت دی اور طاقت دی اور فوجیں دی کہ اس کے بعد وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ملکوں کی کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔ تو اس میں آپ کو چنگیز خان کا نام یاد ہے کہ وہ کس طرح ادھر چین سے، منگول سے اتر کے آیا اور سیلاب کی طرح پورے جو ہے وہ ایشیا کے اوپر اور وہاں تک جو ہے وہ چھا گیا نا، اور پوری دنیا پر جو اس وقت کی ساری دنیا تھی اس کے اوپر اس کی حکومت آ گئی، میجورٹی آف دنیا کی۔ اسی طرح آپ الیگزینڈر دی گریٹ کے بارے میں سنتے ہیں کہ کس طرح وہ ملکوں کو فتح کرتا چلا گیا۔ اسی طرح ہمارے قریب کے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی سلطنت کو وسعت بخشی، اور حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک آتے آتے، جیسے مولانا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، یعنی نیل کا ساحل کہاں ہو گیا؟ ایجپٹ، افریقہ سے لے کر، اور کاشغر جو ہے وہ چائنا کو کہا جاتا ہے، چائنا کی جگہ ہے۔ سو چین سے لے کر اور افریقہ تک جو ہے وہ مسلمانوں کی پوری سلطنت قائم ہو گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک تو اس سے بھی آگے تک پہنچ گئے، تو موراکو تک پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں مختلف حکمران بھیجے، جن کو اللہ نے اتنی پاور دی، جن کو اللہ نے اتنی فوجیں دی، اور ان کو اتنے وسائل دیے کہ جنہوں نے ملکوں پر ملکوں کو فتح کیا۔ تو ذوالقرنین کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک ایسے ہی حکمران گزرے ہیں۔ تو ایک دفعہ انہوں نے مغرب کا، ویسٹ کا انہوں نے قصد کیا، اور وہ ملکوں پر ملکوں کو فتح کرتے ہوئے وہ کیسے جگہ پہنچ گئے، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گئے۔ سو ویسٹ میں اگر آپ یہاں پر ہم آسٹریلیا میں نہیں کھڑے ہوتے، کیونکہ آسٹریلیا تھوڑا سا اور جگہ پر ہے، دنیا کا بالکل ہی مشرقی کونا ہے، لیکن فرض کیجئے کہ اگر آپ انڈیا یا پاکستان میں کھڑے ہو تو آپ کو ویسٹ کس طرف جاتا ہے اور ایسٹ کس طرف جاتا ہے۔ تو اگر آپ انڈیا یا پاکستان یا سعودی عرب اگر آپ دیکھیے، سو وہاں اگر آپ اس کو سینٹر پوائنٹ اپنا مان لیں، تو ایسٹ کون سا ہے؟ سیدھے ہاتھ کی طرف ادھر پاکستان، پھر انڈیا، پھر اس کے بعد چائنا، اور پھر اس کے بعد انڈونیشیا اور جاپان، اور یہ کرتے کرتے آپ آسٹریلیا تک آتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ ویسٹ کو دیکھ لیں تو اس میں اگر آپ افریقہ تک جاتے ہیں، اور افریقہ کی اور یورپ اور اس کی جو حد ہے جہاں پر، سو اگر آپ افریقہ میں چلے جائیں تو موروکو کی حد آ جاتی ہے، یا ادھر سے آپ یورپ کی طرف چلے جائیں۔ تو یہ میں آپ کو صرف ڈائریکشن بتا رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ان حدود تک چلے گئے تھے، لیکن اگر آپ وہاں پہ مڈل میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کو سینٹر پوائنٹ سمجھ لیتے ہیں، تو پھر وہیں پہ کہیں پہ ذوالقرنین کا علاقہ تھا، تو ویسٹ کی حد ہوگی کہ وہ ویسٹ میں چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، یہاں تک کہ مطلب اللہ نے ان کو اتنے ریسورسز دیے تھے کہ وہ خشکی کو تو ساری جگہوں کو پار کر گئے، یہاں تک کہ وہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پر پھر وہ ساحل سمندر تک، اور آگے خشکی ختم ہو گئی اور سمندر آ گیا۔ تو وہ منزلوں پہ منزلیں مارتے گئے، اور خشکی کا تمام علاقہ انہوں نے اتنا سر کر لیا کہ وہ ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں پر سمندر آ گیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا۔ اب کچھ علماء مفسرین نے اس کی مثال لی ہے بحر اسود سے، ٹھیک ہے، بلیک سی کے اس تک پہنچ گئے تھے، اور کچھ نے کہا کہ کون اور کوئی اور سی جگہ ہے، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا، اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے بھی اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ اب دیکھیے ان باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے، ظاہر ہے کہ جب بادشاہ کہیں جاتے ہیں تو وہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ کچھ معاملات کرتے ہیں۔ سو جو ظالم بادشاہ، جیسے کہ میں نے ابھی چنگیز خان کا ذکر کیا، یا میں نے ابھی ہلاکو خان کا ہم نے پڑھا ہے، تو وہ جہاں جہاں جاتے تھے، وہ جن جن علاقوں کو فتح کرتے تھے وہ ان کو تاراج کر دیتے تھے، ان کو برباد کر دیتے تھے، بڑے پیمانے پہ لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتے تھے۔ اور ابھی ہم آپ ہمارے وقتوں میں بھی دیکھ لیجئے، یہ سو کالڈ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے جو ہے وہ تیل کی دولت کے لیے، انہوں نے دوسری دولت کے لیے دوسرے ملکوں پر حملے کیے، اور ان کے سارے خزانوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور تیل کی دولت کے اوپر رکھ لیا، سونا وہاں سے چھینا، اور وہاں کے باشندوں کو بڑے پیمانے پر قتل کیا، ہے نا۔ گولڈ وار ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، تھرڈ ورلڈ وار، بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ قدیم سے لے کر اور جدید زمانے تک یہ انسانوں کا شیوا ہے۔ لیکن آپ یہاں پہ دیکھیے کہ بے پناہ طاقت رکھنے کے بعد ایسی جگہ پہ پہنچے جس کے قوم کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن ذوالقرنین کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ آپ ان سے وہ معاملہ کیجئے جو ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ میں سب کو ماروں گا نہیں، ہم سب کو سزا نہیں دیں گے، ہم فساد برپا نہیں کریں گے، ہم قتل عام نہیں کریں گے، البتہ ہم وہاں پہ قانون نافذ کریں گے۔ اور دیکھیے بات ایسی لگ رہی ہے کہ قانون اللہ کا قانون ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جو ظلم کرے گا اس کو سزا دیں گے، یعنی ماس کلنگ نہیں کر رہے وہ، جیسے کسی جگہ کو جب قبضہ کرتے ہیں تو وہاں پہ چنگیز خان نے قتل و غارت کی یا ہلاکو نے قتل و غارت کی، تو وہ ایسے نہیں کر رہے، لیکن وہ وہاں کا نظام قائم کر دیں گے، اپنی حکومت ظاہر ہے ان کی قائم کریں گے، اپنا ایک نظام لائیں گے جس میں سزا اور جزا کا انتظام ہوگا، جیسے جس کو ہم لوگ لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں۔
اور اس لا اینڈ آرڈر کے تحت جو ظلم کرے گا اس کو سزا ملے گی، اور وہ سزا جو پھر وہ اب دیکھیے یہاں سے یہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور وہ اللہ کے نظام کو قائم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی سزا تو صرف روکنے کے لیے ظلم سے، اس کے بعد تو وہ شخص جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹایا جائے گا اور اللہ اس کو پھر زیادہ بڑی سزا دیں گے۔ تو یہاں پہ وہ آپ دیکھیے کہ ایمان باللہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے ذوالقرنین کا، اور ایمان بالآخرت بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور ان کو یہ بات کا پتہ ہے کہ ان کے پاس جو اختیار ہے وہ لمیٹڈ ہے، اصل اختیار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ تو دیکھیے ان آیات سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ذوالقرنین قتل و غارت گری کے بجائے اس زمین پر جہاں جس کو انہوں نے فتح کیا اس پر وہ ایک لا اینڈ آرڈر کا ایک نظام قائم کر رہے ہیں کہ جو اچھا کام کرے گا اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، جیسے آپ دیکھیں کہ حکومت وظائف دیتی ہے، ٹیکسز نہیں لگاتی، اور جو لوگ برے کام کریں گے پھر ان کو پنش ملے گی، لیکن ایونچولی جو پنش ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو دیکھیے یہ بالکل اسی طرح جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں، بالکل ان کے برعکس رویہ اختیار کیا جو کہ اس زمانے میں رومن امپائر اور ایرانین امپائر، اور ہم نے اس کے بعد اور لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں جہاں بھی انہوں نے فتوحات کی، اور ان کے جو گورنرز جہاں پہنچے جیسے عامر بن عاص ہیں وہ مصر تک پہنچے ہیں، یا بیت المقدس فتح ہوا ہے، یا جو ہے روم فتح ہوا ہے، تو کیا ہوا کہ ان کے لیے انصاف کا نظام قائم کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہاں پہ قتل و غارت گری نہیں کی، ان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہاں پر امن قائم کیا، اور صرف ان کے لیے چھوٹا سا ٹیکس رکھ دیا جس کو ذمہ کہا جاتا ہے، اہل ذمہ کے لیے ان کو تھوڑا سا ایک ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا، اور اس کے بدلے میں ان کے لیے امن، امان اور پیس، اور جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پوری پوری بستیاں مسلمان ہو گئیں اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ تو بالکل ایسا ہی ذوالقرنین کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم اختیار کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، یعنی اب وہ آپ دیکھیں ٹورڈز دا ایسٹ، آپ کو پتہ ہے نا کہ جاپان کو لینڈ آف دا رائزنگ سن کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ سورج تو سب جگہ ہی طلوع ہوتا ہے، لیکن وہاں دنیا میں اس کو ایک ارلیسٹ پوائنٹ بنا لیا جہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہمارا آسٹریلیا بھی ان جگہوں میں سے ایک ہے جہاں پہ سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن اس کو لینڈ آف دا رائزنگ سن کہا جاتا ہے، چڑھتے سورج کی زمین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذرا ایگزیکٹلی یہ تو نہیں بتا رہے کہ جاپان ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن بس یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس زمانے میں ان کے جو گھوڑے ہیں اور ان کی جو سواریاں ہیں وہ جہاں تک خشکی تک پہنچ سکتی تھی، تو وہ مشرق میں جہاں تک انسان جا سکتا تھا وہاں تک پہنچے، اور مغرب کا تو بتا چکا، یہ مشرق کی طرف کی مہم ہے، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جہاں پہنچا، اور وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا۔ یہ حال تھا ان کا اور ذوالقرنین کا، جو کچھ تھا ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے، یعنی وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جن کو گھر بنانے نہیں آتے تھے، جن کو چھتیں بنانے نہیں آتی تھی، جن کو ٹینکس بنانے نہیں آتے تھے، جن کے پاس چھپانے کا انتظام کرنے کا، گویا کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو کہ سویلائزیشن سے بہت زیادہ دور تھی، کہ ان لوگوں کو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کتنی کتنی قومیں آباد، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ذوالقرنین تھے ان کی ایکسٹینٹ کہاں تک پہنچ گئی تھی۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو دیواروں کے درمیان، جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات پہنچتی تھی۔ اب یہ وہ ایک اور جگہ پہنچے، اور اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ مشرق میں تھی یا مغرب میں تھی کہ شمال کی طرف تھی، لیکن یہ ایک گیس کیا جا رہا ہے، یہ ایک مفسرین نے اس کو کہ وہ شمال کی طرف گئے ہیں۔ اور میں نے بین سدین اور میں نے دو دیواریں کہی تھی، تو سدین کا مطلب دو دیواریں ہوتا ہے، یہاں پہ ان کا ترجمہ پہاڑ کیا، یعنی دو ایسے پہاڑی سلسلے کہ جو آپ کو ایسا لگے کہ جیسے وہ ایک دیوار بن گئی ہے۔ آئی ڈونٹ نو آپ نے کبھی ایسے تصویروں میں دیکھا ہو، یا کبھی آپ نے میپس میں دیکھا ہو، یا کبھی آپ نے ایئر پلین پہ سفر کیا ہو، سو جو پہاڑ ہوتے ہیں ان کے پہاڑوں کے سلسلے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو ہمالیز کا پتہ ہے جو ہمالیہ کا سلسلہ ہے، تو یہ ایک پورا یہ ایلپس ہیں جو یورپ میں ایلپس ہیں، اور
السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی ایم سوری میں وعلیکم السلام، جی بالکل آ رہی ہے اب۔ تو اگر آپ دیکھیں تو وہ پہاڑوں کا ایسا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے کہ وہ ایک پوری دیوار کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے یورپ میں ایلپس ہیں یا پھر ہمارے مشرق میں ہمالیاز کا سلسلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ذوالقرنین ایسی جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں پہ دو پہاڑی سلسلے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ایسے چل رہے ہیں جیسے دو دیواروں کے درمیان ایک اسپیس ہو، اور وہ جو قوم ہے وہ ان دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان کہیں رہ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں نے کہا یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی، یعنی ان کی لینگویج سمجھ میں نہیں آتی تھی، بالکل ایک گزارے دور دراز علاقوں میں پہنچ رہے ہیں، یہاں کی لینگویج بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ اب دیکھیں، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ذوالقرنین ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ اتنا فلاح پر مبنی ہے، وہ اپنی رعایا کے لیے اتنے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں کہ اس قوم کو زبان نہ سمجھ میں آنے کے باوجود، جو کہتے ہیں نا کہ جو ایکٹ آف کائنڈنس ہوتا ہے، جو عمل کی زبان ہوتی ہے، وہ الفاظ کی زبان سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ محبت کی زبان جو ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، کائنڈنس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ اپنی ورڈ لینگویج کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، ایکشنز آر لاؤڈر دین یور ورڈز۔ سو اگرچہ ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن ذوالقرنین کے طرز عمل نے ان لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ جو بادشاہ ہے، یہ جو جہاں بین ہے، اور یہ جو جس نے ہمیں فتح کیا ہے ہمارے علاقے کو، یہ ایک کائنڈ آدمی ہے، یہ مدد کرنے والا ہے، یہ ہمارے فلاح کے لیے کام کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے اس کے سامنے ایک مشکل رکھی کہ یاجوج اور ماجوج، اب یہ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں؟ اس میں ویسے تو مختلف باتیں ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ پریفرڈ رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو قومیں تھیں، دو وحشی قومیں تھیں، اور یہ تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے اور یہ بہت زیادہ بروٹل تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یاجوج اور ماجوج، یہ دو قومیں یا دو قبیلے ہیں، یہ ہر سال جو ہے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد یہ آ جاتے ہیں پہاڑوں سے اتر کے، یہ جو دو پہاڑوں پہ ہم رہ رہے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے اس میں جو جہاں پہ لوگوں کا پڑاؤ تھا، تو یہ وہاں سے اتر کے آتے ہیں اور یہ پھر آتے ہیں اور بری طرح قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان کے جو وحشت ہے، ان کی جو بربریت ہے، اس کے آگے ہم بے بس ہیں۔ تو کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں ان سے بچانے کے لیے؟ اسے مختلف علماء نے کہا ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور کیا تھے۔ اس سلسلے میں مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں جو اپنی تحقیق کی ہے اور انہوں نے مختلف بادشاہوں کو دیکھا ہے، تو انہوں نے یہ گمان ظاہر کیا ہے، انہوں نے یہ کیلکولیشن کی ہے، اور یہی جو کیلکولیشن ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ علیہ کی ہے۔ میں نے ان کی کتاب پڑھی تھی سورہ کہف کے اوپر، ان کا تحقیقی کام تھا۔ ان کی اور مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے کہ جو ذوالقرنین کا اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کر رہے ہیں، وہ ایک بادشاہ گزرے ہیں جو کہ ایران کے بادشاہ تھے، اور یہ ہسٹوریکل فگر ہے جس کو ہسٹری میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، سائرس یا سائپرس کے نام سے۔ اور ان کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں بڑی فتوحات کی۔ سو مولانا مودودی بھی اسی طرح بات کرتے ہیں، اور مختلف ہسٹوریکل، ہمارے پاس ذرا کہ ٹائم نہیں ہے اس وقت، مجھے بڑی کوئکلی مجھے بس صرف انڈیکیشنز دینی ہیں، ریفرنسز دینے ہیں، اور آپ چاہیں تو اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں کہ یہ ان کا ذکر آ گیا ہوگا۔ اور اس میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ علیہ جو ہیں، وہ اس بارے میں یہ اشارہ دیتے ہیں کہ شاید یہ جو جگہ ہے جہاں پر ذوالقرنین پہنچے ہیں، وہ منگول کی طرف کا کوئی علاقہ ہے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ منگول کی وحشی اقوام کا تذکرہ ہے۔ اور وہ اس کے لیے جو ڈفرینٹ دلائل دیتے ہیں، وہ اس کو آپ یوں دیکھیں کہ ہمارے یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں بغداد میں یہ بھی حضرت عمر کے بعد جب مسلمانوں کی پوری حکومت تھی دنیا پر، تو بغداد پر جو حملہ ہوا ہے، تو یہ منگول قومیں جن میں چنگیز خان اور ہلاکو خان تھے، وہ اسی طرح وحشی سیلاب کی طرح آئیں اور انہوں نے اٹیک کیا مسلمانوں پہ، یعنی ہر طرف اٹیک کیا ہے، مطلب انہوں نے ہر طرف کی قوموں کو قتل غارت گری کرتے 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 وہ کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ وہ بغداد میں بھی داخل ہو گئے اور انہوں نے بے انتہا لوگوں کو قتل کیا، دریا خون سے سرخ ہو گئے، اور وہ جہاں جاتے تھے وہ بس سب املاک کو آگ لگا دیتے تھے، وہ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، وہ کاٹتے تھے، یعنی کیونکہ وہ لوگ پہاڑوں سے آئے تھے، منگول لوگ جو تھے وہ پہاڑوں سے آئے تھے، سخت کوشی کی عادت تھی، ان کو اتنی سویلائزیشن کا نہ پتہ تھا نہ ان کو ضرورت تھی، تو ان کا طریقہ کیا تھا
کہ اور ان کی وحشت و بربریت ایسی تھی کہ وہ بس آگ لگا دیتے تھے، جلا دیتے تھے، کاٹ دیتے، اور کھوپڑیوں کے مینار آپ نے سنا ہے کہ کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی طرف دیکھ کر مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ یہ شاید تاتاری اقوام کا تذکرہ ہے، اور اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ اس طرح کے ڈفرینٹ ریفرنسز ہیں۔ میں نے ان باتوں کا صرف اس لیے ذکر کیا کہ مختلف مفسرین نے مختلف باتیں بیان کی، اور کبھی کبھار اگر ہمارے پاس کوئی ریفرنس پوائنٹ نہیں ہو تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا دیو مالائی قصہ بیان ہو رہا ہے، پتہ نہیں کون سا مت بیان ہو رہا ہے، پتہ نہیں ایسا ہوا بھی تھا کہ نہیں۔ لیکن ان سارے ہسٹوریکل ایویڈنسز کو یوز کرنے سے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، ایسے ہسٹوریکل فگرز اور ایسے ہسٹوریکل ایونٹس گزرے ہوئے ہیں in the past۔ تو یہ کوئی ایسی امیجنری اسٹوری قرآن نہیں سنا رہا، بلکہ یہ واقعات ملتے ہیں۔ بہرحال تو اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے۔ دیکھیے پھر یہاں پر ان کے اللہ خدا ترس ہونے کی، متقی ہونے کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی علامت ہے، اور ان کی عاجزی کی علامت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم سے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں آپ کے لیے یہ بند بنا دیتا ہوں، دیوار بنا دیتا ہوں، آپ بس مجھے لیبر میں ساتھ دیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ان کو بہت بڑی لیبر چاہیے۔ دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایک سلسلہ جا رہا ہے، دیوار کی طرف پہاڑ چلے چلے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہے، بیچ میں وہ رہ رہی، تو وہ ایسی دیوار بنا دیں گے کہ دونوں پہاڑوں کے کو بیچ میں سے وہ جوڑ دے گی۔ تو وہ جو اس طرف سے اوپر سے اتر کے یہ وحشی اقوام آ رہی ہیں، تو یہ دیوار بنا دیں گی، اور وہ دیوار اتنی اونچی ہوگی اور اتنا قابل عبور ہوگی کہ وہ وحشی اقوام جو ہیں وہ آپ کی بستیوں کی طرف نہیں آ سکے گی۔ تو اس کام کو کرنے کے لیے مجھے آپ سے لیبر چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے آپ سے کوئی ٹیکس نہیں چاہیے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے نمبر ایک ذوالقرنین کی قوت کا، ان کے پاس مال کا، ان کے دی ہوئی اللہ کی نعمتوں کا، اور اس کے باوجود یہ کہ وہ ایک عادل اور خدا ترس اور مسلمان حکمران تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح وحشی اقوام کا اگر آپ کو سمجھنا ہو آج کے زمانے میں، یا اگر آپ نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہو کہ بھئی ایسا بھی کیا تھا، کیونکہ اس کے بارے میں کچھ دیو مالائی کہانیاں بھی آئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ دو کوئی دیو تھے جن کے ہاتھی جیسے کان تھے، وہ ایک کو اوڑھ لیتے تھے، اور ایک تو یہ والے آئے تو ہیں ریفرنسز، لیکن جو زیادہ علماء نے بتایا ہے وہ وحشی اقوام کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ کہیں کہ بھئی یہ کون ایسی وحشی اقوام تھی؟ ایسی اقوام گزری ہیں۔ ہمارے اور آپ کے بچے شاید تاتاریوں کو اتنا نہیں جانتے، لیکن وہ وائکنگز کو جانتے ہیں۔ سو وائکنگ کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو وہ بھی ایسی وحشی قومیں تھیں کہ وہ جہاں جاتی تھیں قتل و غارت گری کرتی تھیں، اور ان کو اتنی سویلائزیشن ان کے اندر نہیں تھی، اور وہ بس لوٹتی تھیں، اور یہ تو دنیا میں ایسی اقوام گزری ہیں۔ ایسے ہی کوئی لوگ تھے وہ یاجوج و ماجوج بھی، دو قبائل تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے مدد کریں گے؟ اب دیکھیے یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے نمبر ایک ہم نے دیکھا کہ پاور دی تھی، نمبر ٹو خدا ترسی اور کائنڈنس دی تھی، اور یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو کتنا علم اور ٹیکنالوجی دی تھی۔ تو یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو انہوں نے بند تعمیر کیا، اس کو پوری اپنے زمانے کی ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا۔ تو انہیں کیا کہا؟ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ انہوں نے اسٹیل کے شیٹس یوز کیے۔ آخر کار جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا، یعنی صرف انہوں نے برک والز نہیں بنائی، بلکہ لوہے کے اسٹیل کو انہوں نے یوز کر کے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار کی، اور جب وہ دونوں پہاڑ جو ہے وہ کور ہو گئے، اس کے درمیان وہ دیوار کھڑی ہو گئی، تو انہوں نے کہا اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی، تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈیل دوں۔ یہ ایسا بندہ کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا، کیونکہ یہ میٹل کی وال ہے نا، کہ اسٹیل کی وال ہے اور اس کے اوپر تانبا چڑھا دیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے اوپر نقب لگانا، یعنی ایسے کمندے ڈال ڈال کے چڑھنا، کیونکہ کوئی رکھنا نہیں ہے تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ تو دیکھیے کیا زبردست ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فائدے کے لیے۔ میں کوئک سا ریفرنس دینا چاہتی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حدید میں لوہے کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہا اتارا ہے جس کے اندر آپ کے لیے نفع ہے اور اس میں شدت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لوہے کو اور یہ میٹلز کو جو اللہ نے یہ اپنی نشانی قرار دیا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ پاور کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے لوگ ہیں وہ اس میٹل کی اور ٹیکنالوجی کے پاور کو استعمال کریں اللہ کے لائے ہوئے نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ یہ ایک انٹرسٹنگ سا ریفرنس ہے، اور تفسیر قرآن بالقرآن کے اعتبار سے ہم اس کے لنک کو استعمال کر سکتے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہیں وہ خدا ترس حکمران ہیں، اور وہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو یعنی ٹیکنالوجی کو، پاور آف اسٹیل کو لوگوں کی بھلائی کے لیے اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس روز
ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ دوبارہ عقیدہ آخرت کا اظہار، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے تو ایک ایسی چیز بنائی ہے جس کو خدا بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکے معاذ اللہ۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ٹائٹینک کے بارے میں، یا جو بڑے بڑے حکمران فرعون اور حامان اور ایسے ایسے لوگ گزرے، جب وہ انہوں نے کوشش کی تو انہوں نے کہا اس کو تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ابھی آپ نے وہ باغ والوں کا قصہ پڑھا، تو اس نے کہا اس کو تو کبھی بھی دوام ہے، اس کو تو کبھی بھی اس پہ تو ختم آئے گا ہی نہیں نا، یہ تو کبھی زوال ہی نہیں آئے گا۔ لیکن ذوالقرنین جو ہے وہ خدا ترس ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ہے، تو انہوں نے حالانکہ اپنے اعتبار سے ٹیکنالوجی کی ایسی شاندار چیز انہوں نے بنائی جس کو یاجوج ماجوج جیسے وحشی قبائل بھی شکست نہیں دے سکتے تھے، لیکن دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بس اس وقت تک ہی قائم رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو یہ گر جائے گی۔ تو وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تو ناقابل عبور ہوں، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا۔ اب یہ لاسٹ چیپٹر آف دا بک ہے، ٹھیک ہے، لاسٹ ٹاپک ہے یہ۔ اب اللہ تعالیٰ آخری بات ذکر کر رہے ہیں، یہ 3 سوالوں کا جواب دے دیا، اور اب حشر اور آخرت کی نشانیوں کا ذکر آئے گا جس کو میں کوئکلی پڑھتی جاتی ہوں۔ اس روز جب ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح اور جدوجہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ یاد کیجیے، ہم نے اس کا پہلے ذکر کیا تھا کل کلاس میں، کہ بظاہر وہ سمجھ رہے ہیں کہ دے آر دا بیسٹ پیپل، ہے نا، بظاہر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو اسمارٹ ہیں اور ان کی بڑی انہوں نے زندگی کو بڑا اچھا چلا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے سب اعمال، ان کی زندگی جو ہے وہ سب ضائع ہو رہی ہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کو جی نہ چاہے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں اور وہ بھی کفایت نہ کرے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا خدا بس ایک خدا ہی ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یہاں پہ الحمدللہ سورہ کہف شروع ہوتی ہے، اور پھر ہمارے سامنے نیکسٹ سورہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور نیکسٹ سورہ جو ہے وہ سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم بھی ایک بہت ہی پاورفل سورہ ہے۔ اچھا، چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور واقعات بہت ہی دل نشیں ہیں، لیکن سورہ مریم کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات ہیں۔ یہ اتنے سیلف ایکسپلینٹوری ہیں کہ میں بالکل قصے کے انداز میں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے کہ قرآن بیان کرتا ہے میں اس کو پڑھتی جاتی ہوں، تو یہ ایک بالکل کنٹینیویشن کی طرح یہ واقعات چلتے ہیں۔ البتہ ایک ریفرنس ضروری ہے، اور یہ سیرت طیبہ سے ملتا ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف اور وہ نجاشی نے ان کو پناہ دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ اچھی طرح رہ رہے تھے، اور پیچھے سے جو کافر تھے ان کو پتہ چل گیا کہ وہاں پہ بڑی اچھی طرح رہ رہے ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ وہ بادشاہ کو تحفے تحائف دے کے اور بہکا کے اور مسلمانوں کو واپس لے لیں۔ تو وہ وہاں پہ پہنچے، اور انہوں نے نجاشی سے بات بھی کی اور نجاشی کو بہکانے کی بھی کوشش کی کہ جن لوگوں کو آپ نے پناہ دی ہے کہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کی الوہیت کے قائل نہیں ہیں۔ اور اسی طرح جب چونکہ نجاشی رحم دل تھے اور انہوں نے ان کی بات نہیں سنی، تو پھر یہ جو لوگ تھے یہ دونوں یہ پہنچ گئے اب ان کے جو دربار کے علماء تھے، پادری تھے، ان کے پاس پہنچ گئے اور ان کو یہ بات بتائی۔ تو چونکہ پادری تو اپنے آپ کو اور بھی ریلیجس جو ڈائنیسٹی ہوتی ہے، پوری ریلیجس سلطنت ہوتی ہے، نظریات ہوتے ہیں، اس کا وہ اپنے آپ کو محافظ سمجھتے ہیں، تو انہوں نے بھی بادشاہ سے کہا کہ مجبور کیا کہ بھائی ذرا پتہ تو کریں، ان لوگوں کو بلائیں اور ان کا عقیدہ معلوم کریں۔ تو انہوں نے
پھر حضرت مسلمانوں کو بلایا، مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے عقیدے تھے، اور یہ لوگ جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کچھ آئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو وہاں بھاگے ہو اور تم نے یہ کیا، تو جعفر طیار کی جو تقریر ہے وہ بہت ہی متاثر کن ہے، انتہائی مختصر لیکن پراثر تقریر ہے، جو آپ کو سیرت طیبہ کی کتابوں میں مل جائے گی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پہلے کیا حال تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم نے اپنے آپ کو کیسے اصلاح کی، اور ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ہماری جو قوم ہے وہ ہماری دشمن ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے وہ مشکل سوال کر لیا کہ بھئی آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ اب یہاں پر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اور مسلمان مشکل میں پڑ گئے کہ ہم کیا کریں؟ اگر ہم یہ بتا دیں کہ ہم تو عقیدہ تثلیث کو نہیں مانتے اور ہم تو ان کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے، تو یہ مشکل ہے کہ جو ہمیں اتنی مشکل سے شیلٹر ملا ہوا ہے یہ ہم سے چھین لیا جائے گا۔ تو کیا کوئی حکمت کی بات کریں، کیا کوئی اس کو چھپا لیں بات کو، لیکن مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، جو حق اور سچ ہے وہی ہم بیان کریں گے۔ لیکن اس حق اور سچ کو بیان کرنے کا، ویسے تو جو حضرت جعفر طیار کی اپنی تقریر ہے وہ بڑی شاندار ہے، وہ خوبصورت، انتہائی پاورفل ہے، لیکن یہ ایک سینسیٹیو کویسچن آ گیا ہے، اور اس سینسیٹیو کویسچن کا کیا جواب دیں؟ تو میں الفاظ کو کیسے موزوں کروں، میں کس انداز میں اپنا مدعا بیان کروں، یہ مجھے آ نہیں رہا ہے، اتنی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے ہماری جان کا۔ تو انہوں نے ایک بہترین کام کیا اور انہوں نے کہا آپ کے سوال کے جواب میں قرآن کریم کی جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے ان کی کچھ آیات نازل سنا دیتا ہوں، تلاوت کر دیتا ہوں، تو آپ کو پتہ چل جائے یہ ہمارا عقیدہ، اور یہ عقیدہ نہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے اور نہ یہ عقیدہ ہم نے بنایا ہے، بلکہ یہ عقیدہ، یہ جو ہمیں تفصیلات ہیں، یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بتائی ہیں۔ تو یہ ایک بیوٹیفل حکمت ہے، ایک بیوٹیفل جیسچر ہے۔ تو انہوں نے سورہ مریم کی یہ آیات تلاوت کی، وہاں تک جہاں تک میں آپ کو بتاؤں گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے جواب میں کیا ہوا کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کے کہا کہ خدا کی قسم، جو کچھ یہ کلام میں بیان ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت اور ان کا مقام تھا، ان کی جو ذات تھی، وہ اس تنکے کے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم کہ یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، یہ ایک ہی سورس سے آیا ہے، اس کی ایک ہی سورس ہے، کیونکہ یہ بالکل سچی بات ہے۔ تو اس سے ایک تو مسلمانوں کی حکمت، اللہ کی مدد کا بھی پتہ چلتا ہے اور سچائی کی دلیل کا پتہ لگتا ہے، لیکن یہاں پہ میں نے ریفرنس اس لیے دیا کہ سورہ مریم کی جو یہ آیات ہیں یہ کتنی پاورفل ہے، کہ انتہائی سینسیٹیو اور ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر انہوں نے کیسا ایک تاثیر ہے اس کی کہ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اللہ کا جو کلام ہے وہ ایسی تاثیر والا ہے، اس لیے مشکل وقت میں کبھی سورہ مریم کی تلاوت کو سنیے تو صرف تلاوت کو سنیے اور اس کے ترجمے پہ غور کیجئے، تو بہت ہی دل کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیک اور رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پہ کی۔ اب زکریا علیہ السلام کون ہے؟ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور یہ ہمیں سورہ آل عمران سے پتہ لگتا ہے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرستوں میں سے تھے، گارڈینز میں سے تھے، ٹھیک ہے؟ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو قبیلے آئے، جو بنی اسرائیل کے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کو، کچھ جو قبیلے تھے، ایک قبیلہ تھا جس کو خاص طور پر جو مذہبی معاملات تھے اس کے وہ اس کے نگران تھے۔ تو زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا جو تعلق ہے، یعقوب علیہ السلام کے 12 اولادوں میں سے جو 12 اسباط تھے، جو 12 قبیلے تھے، اس قبیلے سے تھا بنی اسرائیل کے، جو کہ ان کی ریلیجس نالج کو اور ان ساری چیزوں کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور انبیاء جو تھے بنی اسرائیل کے وہ بھی وہاں سے آ رہے تھے۔ زکریا علیہ السلام کا تعلق بھی انہی سے تھا اور مریم کا بھی انہی سے تھا، اس لیے چونکہ وہ اسی قبیلے کے فرد تھے، اسی خاندان کے تھے، تو اسی لیے وہ پھر بعد میں انہوں نے حضرت مریم کی سرپرستی بھی اختیار کی تھی، ان کو اپنی سرپرستی پہ لے لیا تھا۔ تو یہ کنیکشن ہے، سورہ آل عمران میں یہ واقعات آتے ہیں اور اب یہاں پر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال زکریا علیہ السلام، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، یعنی رو رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری تو ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہ ہوا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے۔ اب دیکھیں اتنا بڑھاپا ہے کہ پورا سر سفید ہو گیا ہے، 100 ایئرز ان کی ایج ہو گئی اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہے نا؟ دیکھیں یہ وہی ابراہیم علیہ السلام والا
میریکل ہے جو کہ یہاں پر ہو رہا ہے، اور وہ اس عمر میں کیوں اولاد کی توقع کر رہے ہیں؟ اگین تھوڑے سے ہسٹوریکل ایویڈنسز ہیں جو ریفرنس پوائنٹس سے تفاصیر میں آتے ہیں، وہ یہ کہ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ان کا قبیلہ ہے، لیکن اس قبیلے کے اندر آپ دیکھیں نا، اس کا مدار اس میں ہے کہ کوئی اچھے لوگ ہوں، دیندار ہوں ایسے کہ جو اس لیگیسی کو لے کر چلیں، جو انبیاء کی لیگیسی ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں ان کو لے کے چلیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو ایسے لوگ نظر نہیں آ رہے، ایسے لڑکے، ایسے اچھے مطلب مذہبی لوگ تو نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ اتنے دانشمند ہوں، اتنے مخلص ہوں اور اتنے ذمہ دار ہوں کہ وہ اب انبیاء کی اور ان کی اپنی لیگیسی کو، ان کی تعلیمات کو لے کر چلیں۔ تو پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے تو ایک لڑکا عطا کر جو کہ میری لیگیسی کو، میرے خاندان کی لیگیسی کو، اس دین کو آگے لے کر چلے، کیونکہ مجھے اپنے قبیلے میں تو ایسے لوگ نظر نہیں آ رہے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے۔ دیکھیے یہ وہی بات ہے جس کو میں لیگیسی کہہ رہی ہوں۔ اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا، کیونکہ جو انبیاء ہوتی ہے ان کی میراث کیا ہوتی ہے؟ مال و دولت نہیں ہوتا، انبیاء کی میراث کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتا ہے نا؟ اور چونکہ آل یعقوب کا ذکر ہے اور اس کا ذکر، تو اس سے مراد نبوت بھی ہے۔ تو ایک طرح سے نبوت کی دعا بھی کر رہے ہیں، اپنے بچے کی بھی دعا کر رہے ہیں، لڑکے کی بھی، اور نبوت کی بھی دعا کر رہے ہیں۔ عرض کیا پروردگار، جواب دیا اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی سے پہلے پیدا نہیں کیا، تو نہ صرف اللہ لڑکے کی بشارت دے رہے ہیں بلکہ نام بھی خود ہی رکھ رہے ہیں۔ عرض کیا پروردگار، بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ اگین یہ ایکسائٹمنٹ کا کوشچنز ہے، ایز اف لائک I'm so happy, I can't believe it really۔ تو وہ اللہ کو کوشچن نہیں کر رہے بلکہ آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ کوشچن کر رہے ہیں کہ جب واقعی دعا کی اور اس کے جواب بھی مل گیا، تو جواب ملا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جب تو کوئی چیز نہ تھا۔ یعنی انسان کی تخلیق تم یہ سمجھتے ہو کہ ماں کے اور باپ کے نطفے سے ہوتی ہے؟ نہیں، تم تو عالم ارواح میں پیدا ہوئے تھے، تم کوئی بھی چیز نہیں تھے۔ تو یہ ماں اور باپ تو ایک وسیلہ ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ ہمیں کریٹ کرتا ہے آؤٹ آف نو ویئر فرام نتھنگ، اور ماں باپ کو ایک وسیلہ بناتا ہے۔ تو وہ چاہے تو ماں اور باپ کو وسیلہ رکھے، وہ چاہے تو ماں باپ کو وسیلہ ہٹا دے، وہ چاہے تو ماں باپ کا وسیلہ جو فزیکل اس کے طریقے، یعنی ماں کا ووم ہونا اور ماں کا باپ کا نطفہ ہونا، ان کی عمر ہونا، اور کبھی وہ اس پورے ذریعے کو ہی ہٹا دیتا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کہ باپ ہی کو اس نے ہٹا دیا، اور کبھی وہ دونوں کو ہٹا دیتا ہے، ماں اور باپ کو، جیسے کہ آدم علیہ السلام کے معاملے میں ہوا۔ تو ماں اور باپ اور ان کی فزیکل ساری چیزیں اور ان کی ہارمونل ساری چیزیں اور ہیومن پروسیسز تو ایک وسیلہ ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ ہمیں کریٹ کرتا ہے آؤٹ آف نو ویئر اینڈ فرام نتھنگ۔ سو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ زکریا نے کہا اچھا ہے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ پورے تو پہ ہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنے قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ یا تو ان کی زبان بند ہو گئی اللہ کی طرف سے، اور یا ایسا ہوا کہ انہوں نے چپ کا روزہ اختیار کیا، اور لیکن انہوں نے پھر بھی چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں تو انہوں نے اشارے سے لوگوں کو کہا کہ تم اپنے اللہ کی صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ علماء نے کہا ہے کہ جب اوقات کے ساتھ آتا ہے تو وہ نماز کا مطلب ہوتا ہے۔ اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اور بھی جگہوں پہ ذکر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے باب میں، یوسف علیہ السلام کے باب میں حکم اور نبوت اور علم کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ انبیاء کو عطا ہوتا ہے۔ حکم کیا چیز ہوتی ہے؟ وزڈم ہوتی ہے۔ اب یحییٰ علیہ السلام نہ صرف پیدا ہو گئے بلکہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو نبوت بھی عطا کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف کا تذکرہ ہے، اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان تھا۔ سلام اس پر جس روز وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں اب مریم کا حال بیان کرو، جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشیں ہو گئی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی اس سے پہلے کے واقعات سورہ آل عمران میں آ گئے ہیں، وہ بھی اسی دینی خانوادے سے اور علمی خانوادے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی ماں بہت ہی پرہیزگار عبادت گزار عورت تھی۔ ان کی ماں نے، جب ان کی ماں پریگننٹ ہوئی تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو مجھے بیٹا عطا کر، اور جو تو نے مجھے جو پریگننسی میں جو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کو تیری راہ میں وقف کرتی ہوں۔ اس زمانے میں لوگ پورا وقف کر دیتے تھے۔ آپ تھوڑا سا جو آپ مونیسٹری کا سسٹم کو اگر آپ سمجھتے ہوں گے تو وہ لوگ اپنے آپ کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرتے، تو انہوں نے کہا جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو تیرے لیے وقف کر دوں گی۔ اس کو ذہن میں رکھیے زکریا علیہ السلام کی دعا کو بھی نا،
کہ مرد جو ہیں جو پھر پوری طرح سے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے اور نیکی کا کام کرنے کے لیے، لیکن جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی ماں نے کہا یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، اور ان کے خیال میں لڑکی جو ہے وہ لڑکے یہ کام کو بہتر طور پر ادا کر سکتے ہیں، یعنی انبیاء کی میراث کو چلانے کا اور علم اور حکمت کو اور دین کو پھیلانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا کہ اللہ کو زیادہ پتہ تھا کہ کیا تھا، اور پھر مریم علیہ السلام بڑی ہوئی اور حضرت مریم کی جو والدہ تھیں انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور مریم جو تھی وہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا جب وہ بڑی ہوئیں، تو وہ سب سے الگ ہو کے، تو اس میں یہ بھی جب آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس طرح سے مونسٹریز بناتے تھے، اور ان مونسٹریز جو ہوتی تھی اسی طرح عورتوں کے لیے ٹاور سا ہوتا تھا، تو مریم علیہ السلام کے لیے ایک ٹاور سا بنایا جس سے وہ باقی لوگوں سے ہٹ گئی اور وہ وہاں گوشوں میں بیٹھ کے بس عبادت کرتی رہتی تھی۔ تو اگر آپ دیکھیے کہ جو لوگ آج کل یروشلم جا رہے ہیں اور فلسطین جا رہے ہیں وہ اس کی ویڈیو بناتے ہیں تو وہ اس جگہ کو بھی دکھاتے ہیں۔ یاسر قادری رحمہ اللہ یاسر قادری کی ایک ایسی وزیٹیشن ہے ٹو پیلسٹین اور وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، وہاں پہ وہ ٹاور بھی دکھاتے ہیں جہاں پر یہ ہسٹوریکل طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت مریم بیٹھ کر اور عبادت کیا کرتی تھیں۔ تو ویسے تو اللہ کو ٹرو ریفرنسز کا پتہ ہے، لیکن اگر آپ آج دیکھنا چاہیں تو آپ اس کے اندر کچھ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہ وہاں بیٹھی ہیں بالکل الگ ہیں ساری دنیا سے، نہ وہاں کوئی مرد آ سکتا ہے نہ وہاں کوئی آ سکتی ہے، لیکن اسی حالت میں ہم نے اس کے پاس ایک روح کو بھیجا۔ یاد ہے روح والا سوال ہم نے کل کیا تھا، یعنی ایک فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے ایک پوری انسان کی شکل میں نمودار ہوا۔ اب ایک مرد اس تنہائی میں ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو مریم یکایک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پہ چلی گئی، اب پریگنینسی سٹارٹ ہو گئی۔ وہ کیسے وہاں ٹاور میں رہتی، لوگ تو سوال کرتے، تو حضرت مریم جو ہے وہ خاموشی سے اس جگہ سے نکل گئی۔ یہاں پہ یہ بہت ایک ان کی آزمائش اور ایک بہت ہی دلگداز واقعہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کو آپ پوری دل کی اس سے نرمی کے ساتھ پڑھیے کہ مریم علیہ السلام اپنے اس ٹاور سے اپنی اس بستی سے نکل کے دور چلی گئی۔ پریگنینسی کتنی مشکل ہوتی ہے، اس کی جو فزیکل پرابلمز ہوتے ہیں، پھر آپ دیکھیے ایموشنل برڈن دیکھیے کہ یہ پریگنینسی بغیر شادی کے ہوئی ہے، ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے ان کی تمام تر پاکیزگی کے باوجود کہ لوگ ان کے اوپر تہمت لگائیں گے۔ تو ایک انتہائی ایکسٹریم درجے کی فزیکل، ایموشنل اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہے جو حضرت مریم کے لیے ہے۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے۔ ہم سب لیبر پین سے گزرے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے، نرس کھڑی ہوتی ہے، اس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے، کہیں پر اسپائنل اینستھیزیا کا انتظام ہوتا ہے، کوئی کھانا لا کے دے رہا ہوتا ہے، کوئی جوس دے رہا ہوتا ہے، وہاں پر کوئی ہماری مدد کے لیے کوئی کھڑا ہے۔ حضرت مریم بالکل اکیلی ہیں، ایک ایموشنل پین ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ایک برڈن ہے ہیوی سینے کے اوپر، اور اوپر سے جو ہے وہ فزیکل پینز ہیں، اور ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ کہتی ہیں کہ کاش میں سے پہلے مر جاتی، تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا۔ دیکھیے جب ہم لیبر پینز ہوتے ہیں بہت ہی ویک ہو رہے تو ایگزاسشن ہو رہی ہوتی ہے لیبر پین سے، تو کوئی جوس دیتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ کو میں کوکی دے رہی ہوں، ہے نا، نرس پیش کرتی ہے۔ تو ایک طرح سے کھجور میں آئرن ہے اور کھجور میں جو ہے وہ شوگر ہوتی ہے، تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا۔ بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کوئی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ تو ان کی فزیکل نیڈس کا بھی انتظام کیا، اور جو ان کی ایموشنل فیئر تھا اور جو دکھ تھا اس کا بھی حل بتا دیا کہ آپ کچھ کسی کو جواب ہی نہ دینا۔ اگر کوئی پوچھے گا کہ بھئی اس کا باپ کہاں ہے، آپ کیوں اکیلے پڑی ہوئی ہیں اور یہ کہاں سے آپ کا بیبی ہو گیا ہے اور کہاں ہیں گھر والے، تو آپ کہہ دیں میں آپ کو جواب ہی نہیں دیتی، میں نے تو روزے کی نظر مانی ہوئی ہے۔ چپ کا روزہ اس زمانے میں لوگ رکھتے تھے۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی تو لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، روزہ ہے نا، چپ کا روزہ ہے، کوئی جواب نہیں دیا، مجھے نہیں پتا میں کیا ورڈ دوں، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں، جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا قال انی عبد اللہ، بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور
میں اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے۔ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کو۔ تو یہاں تک حضرت جعفر طیار نے یہ آیات تلاوت کی، آگے کے واقعات آپ کو پتہ ہے۔ جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخر ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، اب شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہیں آپ رحمان کے عذاب میں نہ مبتلا ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ ہمارا ٹائم تو ہو گیا ہے، کیا ہم جلدی سے یہ سورہ کمپلیٹ کر لیں یا ہم یہیں پر ختم کر دیں؟ کرنی کمپلیٹ۔ ٹھیک ہے، تو میں جلدی سے اس کو پڑھ لیتی ہوں۔ ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، اور ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنایا اور اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے ایک بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ اور جب یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے۔ اسرائیل کون؟ یعقوب علیہ السلام، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا، اور ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں، البتہ جو توبہ کریں اور ایمان لے آئیں اور نیک اعمال اختیار کریں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پے ہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور ہم اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، بس تم اس کی بندگی کرو اور ہم اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے، کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لیا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں
کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے؟ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا رب کا ذمہ، یعنی ہر شخص جہنم سے گزرے گا ضرور۔ آپ کو پتہ ہے پورے صراط جہنم کے اوپر سے، تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو جہنم کو دیکھے اور جہنم کے اوپر پہنچے نہ، بس کچھ لوگ اس سے گزار لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گزار لینے والوں میں سے بنائے، پھر ان لوگوں کو ہم بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اللہم اجعلنی من المتقین۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہے؟ دنیا میں ظاہر ہے کافروں کی مجلسیں زیادہ شاندار ہے، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسے قوموں کو ہلاک کر چکے جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان کے رب سے وعدہ، ان کے رب نے وعدہ کیا تھا، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راہ راست میں ترقی عطا کرتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انعام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ یہ دوبارہ آ رہا ہے کل کے بعد۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتی بان ہوں، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا، تو اب ان نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے، اللہم اجعلنی منہم۔ وہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جنت کی طرف ہانک لے جائیں گے، اللہم لا تجعلنی منہم۔ تو اس وقت کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائے اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کے ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمان کے اندر جو کوئی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے سب کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فرداً فرداً اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو عمل صالح کر رہے ہیں اور ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ بس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر درم لوگوں کو ڈرا دو۔ اس سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آپ نے مجھ سے 5 منٹ اور زیادہ دیے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے ہم کو پڑھنے کو ہم سے قبول فرمائے، ہمارے ایمان میں ہمارے عمل میں اضافہ کرے، اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے، اس قرآن کریم کی تلاوت، اس کے پڑھنے اور سمجھنے کو، اور اس کو ہم آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔